بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اس سے قبل ہم گورننس کے مختلف پہلوؤں پہ انگلش میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج گورننس کی ڈیفینیشن اور اس کنسپٹ کے ایمرجنس پہ اردو میں بہت اختصار سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے وہ حالات، وہ تبدیلیاں جنہوں نے اس کنسپٹ کو جنم دینے میں اہم رول ادا کیا، وہ قومی اور بین الاقوامی سیناریو میں پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل چینجز ہیں، اور ان میں سے اہم چینج یہ ہوئی کہ گورنمنٹل آرگنائزیشن، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، ملٹی نیشنل کمپنیز، نیشنل کمپنیز، ملٹی نیشنل اور نیشنل کارپوریشنز، پرائیویٹ کمپنیز، ان تمام نے قومی اور بین الاقوامی لیول پر فیصلہ سازی کے عمل میں یا فیصلہ سازی کے عمل کو متاثر کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اسی طرح آئل گیس کمپنیز، یہ وہ تمام پرائیویٹ، ملٹی نیشنل، نیشنل مختلف کارپوریشنز اور کمپنیز ہیں جو فارمل گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ سازی کے عمل پر اور ممالک کے معاشی، سیاسی اور سماجی پہلوؤں پر، معاملات پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل کانٹریکٹ سسٹم، اس کو اہمیت حاصل ہوئی، اور گلوبل ولیج دنیا جو ہے گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی، انٹر ڈیپینڈنٹنس بڑھ گئی، اور میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں یا بقیہ جو ہیں اکانومیز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، سوشل ویلیوز، ٹریڈیشنز ہیں، ان تمام نے ریاستی حدود کو بے معنی کر دیا، اور میڈیا جو ہے اس کو لگام دینا اب کسی کے بس میں نہ رہا۔ یہ وہ بنیادی چینجز تھی جنہوں نے گورنمنٹ کے فارمل انسٹیٹیوشن سے انفارمل انسٹیٹیوشنز کو اس میں شامل کرنے کی ترغیب دی۔ جان 2001 اور سٹاکر 1998 نے یورپ کے حالات پر ان تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے 3 پہلوؤں کا ذکر کیا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیاسی، معاشی اور سماجی تبدیلیاں جو آئیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے پبلک مینجمنٹ ٹیکنیکس اور میکنزم تلاش کرنا پڑا، جو ان کی وجہ سے پالیسی چیلنجز جو سامنے آئے، پالیسی میکنگ میں اور آپریشن میں، ڈیسیژن میکنگ میں جو چیلنجز پیش آئے، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے نیو پبلک پالیسی مینجمنٹ ٹیکنیکس اور میکنزم تلاش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ایسوسی ایشنز، بزنس گروپس، پرائیویٹ ایکٹرز، ان کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ایک اہم رول بنتا چلا گیا،
اس کو بھی نئے سسٹم میں اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تیسرے نمبر پر سٹیزن انوالومنٹ جو ہے اس کے تصورات بدل گئے اور پارٹیسپیشن جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہوئی۔ تو یہ تین اہم پہلو تھے جن کی بنیاد پر نئے کنسپٹ کو جنم دینا پڑا۔ گورنمنٹ اس بات کی پابند ہو گئی یا گورنمنٹ یا پالیسی میکرز، پولیٹیکل سائنٹسٹ، ان کو یہ سوچنا پڑا کہ وہ ادارے جو فارمل گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز کی باؤنڈری سے باہر ہیں، ان اداروں کو بھی فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنا ہوگا، جس کے نتیجے میں ایک فارمل اور انفارمل انسٹیٹیوشنل فورسز میں جو انٹرپلے ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا گیا اور نتیجتاً ایک نیو پبلک مینجمنٹ سسٹم اسٹیبلش کیا جس کو گورننس کہتے ہیں۔ اور گورننس، ان شارٹ گورننس کے معنی یہ ہوئے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور گورنمنٹ کے فارمل انفارمل انسٹیٹیوشن کے درمیان ایک کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے گورننس کی اصطلاح اور ان تمام کو شامل کر فیصلہ سازی کے عمل میں، امپلیمنٹیشن کے عمل میں، پالیسی سازی کے عمل میں، پالیسی امپلیمنٹیشن کے عمل میں ان ایکٹرز اور کریکٹرز کو شامل کرنے کے بعد جو اصطلاح سامنے آئی وہ گورننس کی اصطلاح تھی۔ اس میں کچھ مشکلات جو پیدا ہوئیں ان میں یعنی یہ بذات خود ایک بڑا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس میں آپ فارمل اور انفارمل انسٹیٹیوشنز کو، فارمل انفارمل فورسز کو ایک جگہ اکٹھے کرتے ہیں اور ان کے بعض اوقات مفادات کنفلکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، ان کی ٹیکنیکل کیپیسٹیز میں ڈائیورسٹی ہے، پولیٹیکل کلچر اور سٹائل آف پالیٹکس میں ڈائیورسٹی ہے، فائنینشیل کیپیسٹی میں ڈائیورسٹی ہے۔ تو ان صورتحال میں بعض اوقات گورننس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور گورننس کا جو اطلاق ہے، گڈ گورننس کا جو صحیح حصول ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔